بچڑے کی پوجا انہوں نے شروع کر دی ہے. تو انہوں نے حضرت ہارون جو ان کے بھائی تھے جو جن کو مقرر کر کے گئے تھے، تو سب سے پہلے تم سے پوچھا، انہوں نے کہا اور بڑے شدید غصے میں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. وہ جو ارواح لے کے آئے تھے، جو ہم جس کو کہتے ہیں تختیاں ملی، ان کو ارواح ملی طور پہاڑ کے اوپر، تو وہ جو ان کو ملی تھی وہ کہتے ہیں اس نے موسیٰ نے ان کو پھینک دیا. یعنی انبیاء خدا کی توحید کے لیے اتنی غیرت رکھتے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ نعرے لگائیں گے نا، کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر، جنگ احد کے موقع پہ. لیکن جب ابو سفیان نے نعرہ لگایا اولو حبل اولو حبل، کہ حبل کی جائے ہو، حبل کی جائے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاب ہو، اپنے صحابہ سے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے، جواب دو. صحابہ کا یا رسول اللہ کیا جواب دے؟ فرمایا کہ ان کو کہو اللہ اعلیٰ واجل، اللہ اعلیٰ واجل. اور اس نے کہا لا عزا ولا عزا لکم، ابو سفیان نے ہمارے لیے عزا بولتا ہے، تمہارے لیے عزا کوئی نہیں، تمہاری حفاظت کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو کہ خدا ہمارا بول رہا ہے اور تمہارا کوئی بول رہا ہے. تو جب توحید پہ اور خدا کی ذات پہ حملہ ہوا تو باوجود خطرے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے اور آپ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اب ہم خاموش تھے. تو انبیاء کو بڑی غیرت ہوتی ہے خدا تعالیٰ کی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پوجا کر رہے ہیں تو بڑے شدید اور اپنے بھائی کو پیشانی کے بالوں سے حضرت ہارون ان کو ایک جگہ آتا ہے داڑھی سے پکڑا، اور انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی مجھے رسوا نہ کر لوگوں کے سامنے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں، میں نے تم کو سمجھایا. اس میں ایک انتظامی جو گر ہے وہ بھی اس میں آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جب ساری قوم کا یہ حال ہو جائے تو جو بڑا ہے نا، سب سے بڑا، اس کو پکڑ. حالانکہ حضرت ہارون کا قصور نہیں تھا، لیکن حضرت ہارون کو مقرر کیا تھا اپنے پیچھے. تو حضرت ہارون کو جب حضرت موسیٰ نے پکڑا نا تختی کے ساتھ، تو ساری قوم کا ان کا جب ہارون کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو اس شرک میں شامل بھی نہیں، اور یہ اس کا اپنا ہے اور اس کا اپنا پیارا ہے، بھائی ہے. جب اس کے ساتھ موسیٰ یہ سلوک کر رہا ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ تو وہ سارے خوف زدہ اور سارے معافی مانگنے کے لیے بڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. وہ انتم ظالمون، اللہ فرماتا ہے کہ تم ظالم تھے، ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے درگزر کیا. اچھا، یہ جو درگزر کرنا ہے، اب سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا شرک، بچڑا بنا لیا، پوجا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا اور ساری قوم کو معاف کر دیا گیا؟ ایسی بات نہیں ہے. قوم کو معاف کر دے کیا بحیثیت قوم؟ اب ظاہر ہے اس قوم کے ساتھ واسطہ پڑا تھا، ان کی تربیت کرنی تھی، ان کو لے کے جانا تھا. تو ساری قوم کو اگر سزا دے دیتے تو پھر موسیٰ کا کیا کام رہے گا؟ موسیٰ کو ان کی تربیت کرنی، اور اللہ جانتا تھا کہ ہو جائے گی تربیت، لیکن ٹائم لگے. تو 40 سال جو ہے پھر وہ ان کو لگے ہیں نا، گھڑیوں کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا. میں بھی دیکھوں گھڑی کیا کہتی ہے. ابھی 8 منٹ ہیں. تو انہوں نے کیونکہ حضرت اللہ تعالیٰ تو ان کو تیار کر رہا تھا. جو 40 سال صحرا کی جو ایک شدت تھی، گرمی کی اور سختی تھی زندگی میں، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو گزارا ہے تاکہ یہ تیار ہو جائے آئندہ کی زندگی کے لیے. آئندہ ان کو سلطنتیں بھی ملیں گی، سارے نبوتیں بھی ملیں گی، سارا کچھ ہوگا. اس لیے یہ آئندہ کی زندگی کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو
تو اس سختی میں سے اللہ تعالیٰ نے 40 سال ان کو گزارا، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو، لیکن سب کو معاف نہیں کیا۔ جو ان کے سردار تھے، جو ائمۃ الکفر تھے، جنہوں نے یہ سارا تماشا کیا تھا، جیسے سامری ہے، قرآن کریم میں پتہ چلتا ہے، قرآن کریم سے دوسری آیات دوسرے حصوں سے بھی، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق پھر ان کو جو ائمۃ الکفر تھے، جو سرغنے تھے سارے، ان کو سزا ضرور دی ہے، لیکن قوم کو معاف کر دیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب دی، وَالْفُرْقَانَ، اور ہم نے فرقان دیا، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اس کے ذریعے سے ہدایت پاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب پوری کی پوری نہیں دی تھی، ان کو کچھ الہامات دیے، کچھ ایسی باتیں دیں، اور فرقان سے مراد ہے کہ ایسے نشانات، ایسی چیزیں جن کے ذریعے سے انسان حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ فرقان دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرقان دیا، یہ قرآن کریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرقان قرار دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے نشانات دیے جن کے ذریعے سے انسان حق و باطل میں، سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکتا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یا قوم إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کے، معبود پکڑ کے اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، بس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف جھکو اور اس سے اپنی غلطی کی، اپنی خطا کی معافی مانگو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہ بات جو ہے یہ تمہارے لیے، تمہارے خدا کے حضور بہت ہی بہتر ہوگی، اور یہ چیز تمہاری بھلائی میں جائے گی، تمہارے فائدے میں ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا، اللہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف اس نے رجوع کیا۔ وَإِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معاف میں نے اس لیے کیا تاکہ تم شکر گزار ہو۔ اب ایک طرف تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے فائدے کے لیے کیا منصوبہ بندی کر رہا کہ ایسی عمدہ قسم کی تعلیم ان کو دے رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، لیکن اس قوم کی بدقسمتی دیکھیں کہ اللہ تو ان کی ہدایت کے سامان کر رہا تھا اور ان کی روحانی ترقی کے سامان میں لگا ہوا تھا، لیکن بنی اسرائیل اپنی گمراہی اور تنزل کے سامان کی تیاری میں مصروف تھے۔ تو فتح علیکم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رجوع رحمت اللہ اور توبہ کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ بھائی کو تم یا موسیٰ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ لن نؤمن، اب دیکھیں کہ ایک کے بعد دوسری جو زیادتی ان کی، اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، ایک کے بعد دوسرا انعام، اور پھر اس کی ناشکری اور ناشکری، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ جس کو تم یا موسیٰ، جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لن نؤمن، اب یہاں مومنہ کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا، لیکن یہاں یہ ایمان لانے سے ایمان لانا مراد نہیں ہے، کیونکہ ایمان تو لے آئے تھے، مان چکے تھے موسیٰ علیہ السلام، اس لیے تو ساتھ کر رہے تھے، تو لن نؤمن لکا، ہاں ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے، یہ انہوں نے کہا، ہم نے تیری بات مان، یہ وہ قوم ہے جو موسیٰ کی قوم ہے، لن نؤمن لکا حتی نری اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے روبرو، اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ لیتے، تو اس وقت تک ہم تیری اطاعت کرنے والے نہیں۔ اب یہ جو شرارتی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان کا وتیرہ ہے کہ جب کوئی چارہ نہیں چلتا تو ایسا مطالبہ کر دیں گے کہ وہ مطالبہ اس کو پورا کرنا ہی ممکن نہیں ہوتا، اور جب وہ پورا نہیں ہوتا تو اس سے پھر لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا ہوتا۔ تو یہ شرارتی لوگوں کا یہ وتیرہ ہے، اور عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
ऐसे ही हुआ। आंसरों के ज़माने में तो पूरा बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में मक्के वालों के जो मुतालबात हैं जो उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए थे, अल्लाह ताला ने उनका जिक्र किया है। और वो क्या है कि तेरे लिए एक ऐसा बाग, तेरे लिए हम ये उस वक्त मानेंगे कि तेरा एक बाग हो जो सोने का, तेरा घर हो जो सोने का हो, और तेरा बाग हो जिसमें खजूरें हों, दूसरे किस्म के फल के दरख्त हों, और उसमें तो फिर नहरें खोलते थे आप। ये नहीं कि नहरें हों, उसमें तू नहरें खोल देते आप। या फिर ये कि तू आसमानों पे चढ़ जाए और आसमानों से एक किताब हमारी आंखों के सामने उतार के ले जाए, तो फिर हम तेरी बात मानेंगे, फिर हम तुझे कबूल करेंगे। ये मक्के वालों के मुताबिक। और अल्लाह ताला ने इनका जिक्र बनी इसराइल में किया कि जो मक्के में वो तो इनकारी थे, इनकार करने वाले लोग, लेकिन ये तो मूसा को मानने वाले लोग बनी इसराइल थे जिन्होंने ये इनकार किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या फरमाया जब मक्के वालों ने इनकार की ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें कह दे कि हाल उनको इल्ला बशर रसूल, मैं तो एक बशर रसूल हूँ, मुझे तो वही है जो अल्लाह ताला वही करता है, मैं तुम्हें सुझा देता हूँ, मैं तो खुदा का एक बंदा हूँ, बशर हूँ, और हाँ रसूल हूँ, अल्लाह ताला मुझे वही करता है। ये एक खास बात है। तो फरमा इससे ये पता ये भी चला कि वो जो कहते थे ना आसमानों पे चढ़ जाओ और आसमानों से किताब ले आओ, तो उसके जवाब में नबी रसूल ने क्या फरमाया, मैं तो बशर हूँ, बशर आसमानों पे कैसे चढ़ेगा। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने वो मसला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों पे जाने का हल कर दिया। ये एक बशर के लिए मुमकिन नहीं है कि वो आसमानों पे चढ़े। क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बशर नहीं थे? ये तो गैर अहमियत से सवाल होना चाहिए ना। जब वो बशर थे तो अगर बशर हो के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पे नहीं चढ़ सकते, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसानों पे कैसे चढ़ गए? तो ये दलील है, ठीक है। ये दलील जब हम देते हैं ना तो वो एक दूसरी तरफ चले जाते हैं, बहस और तरफ चली जाती है। इसलिए ये दलील कम दी जाती है, क्योंकि बहस में कहा कहते मिराज के मौके पे गए थे नबी के जब आपको मिराज हुआ, सफर हुआ, तो गैर अहमदी तो बहुत सारी जिस्मानी मानते हैं ना, तो कहते देखे हम चढ़ गए थे आसमानों के ऊपर, चढ़े ना, तो फिर वो बहस जो है वो मिराज जिस्मानी था, रूहानी था, ये इस तरफ नहीं पड़ती। तो इसलिए मूल ये जो दलील है इसको कम इस्तेमाल किया जाता है इस हवाले से। तो मुतालबे जो हैं जो शरारती लोग हैं वो करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, जब ये तुमने मुतालबा किया तो फिर अल्लाह ताला ने आसमानी बिजली के जरिए से तुम्हें आ पकड़ा, और तुम देख रहे थे कि खुदा ताला की आसमानी बिजली जो है वो तुम्हारे ऊपर तुम्हें अजाब देने के लिए या तुम्हें जलाने के लिए